صبح اٹھی تو گیس نہیں تھی، لیکن کام رکتا تھوڑی ہے۔ آج لکڑیوں پر ناشتہ بنا کر پورا دن پروڈکٹیو بنایا۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ایوون، ہوپفلی سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ نیو اور فریش ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، تو چلے اپنی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے جیسے ہی میں صبح اٹھی تو گیس نہیں تھی، اور میرے لیے جو ہے نا بڑا مشکل کام ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا اب میں کیا کروں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پڑوسیوں سے گیس کا چولہا مانگا، ان کے پاس بھی نہیں تھی، گیس ختم ہوئی تھی، ہمارا اپنا چولہا خراب ہوا تھا۔ خیر لائٹ بھی نہیں تھی، 9 بجے کی لائٹ گئی ہے، 3 بجے آنا تھا۔ یقین کریں ذہن معاف ہو گیا ایک دم سے۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے نا لکڑیوں والا جگاڑ لگایا جائے۔ صحن میں تھوڑی بہت لکڑیاں پڑی تھی، بچوں کے پیجز پڑے تھے، ادھر ادھر سے نا بچوں کو کہکوا کے چھت سے نا تھوڑے سامان اٹھا کے تو میں نے جو ہے آگ جلائی۔ سب سے پہلے چائے بنائی، چائے بنا کے پھر میں نے پراٹھے وغیرہ بنائے، کیونکہ چائے کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا پراٹھے یا بریڈ وغیرہ کھاتے ہیں، ہم نہ نان چنے اور اس طرح کی نہ خشک روٹی وغیرہ ٹائپ کی چیز نہیں کھاتے، اس لیے جو ہے نا مجھے بنانا پڑا ہے۔ ورنہ جب بریڈ کھا لیتے ہیں یا پراٹھے کھا لیتے ہیں، میں اور میرے بچے بھی، میرے ہسبینڈ کھا لیتے ہیں نان چنے وغیرہ، لیکن ہم ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے، تبھی پھر مجھے بنانا پڑا ہے۔ خیر دن جیسا تیسا تھا، گزر کے ہمت کی، اللہ نے ساتھ دیا، ماشاءاللہ سے کام سیدھا ہو گیا۔ ساتھ ہی کچن میں آ گئی ہوں، نیو ریک بائی کیا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ کالی لی ہے تو آج میں نے کہا آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے اسپائسیز جار وغیرہ رکھنے تھے، میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اس وجہ سے چھوٹا سا کچن ہے، تو میں نے کہا میں اس کو آرگنائز کر لیتی ہوں۔ اور ساتھ رمضان ہے تو رمضان کی تیاریاں بھی ساتھ شروع ہیں، تو گھر تھوڑا سا جو ہے نیٹ کلین کر لیں، تھوڑی سی لائٹنگ وغیرہ لگا لیں، پلانٹ وغیرہ لگا لیں تو آنکھوں کو اچھا لگتا ہے اور ریفریش سا بندہ ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ریفریش ہو، رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اس کی اب رمضان کے روزے کی نیت سے تیاری کریں نا، کہ رمضان شریف آ رہے ہیں تو ہر مومن مسلمان کو اس کا 10 گنا اجر زیادہ ملے گا، کیونکہ رمضان کی خوشی منانا، رمضان کا احترام کرنا بھی جو ہے نا ثواب میں شامل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں ثواب سمجھ کے سارا کام کرتی ہوں، اور کچن کو تھوڑا سا میک اوور کر دیا ہے، اور کلین اور صاف کچن دیکھ کر نا دل کو بڑا ہی سکون ملتا ہے۔ تھوڑی سی آرگنائزیشن کریں گے تو اینڈ تک انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ بس اب انشاءاللہ رمضان قریب ہی ہے، 3-4 دن رہ گئے ہیں، تو آپ سے رمضان کی اور ڈشز وغیرہ کی بھی انشاءاللہ ریسیپی شیئر کروں گی۔ میں نے بہت زیادہ کچھ تو نہیں بناؤں گی، بس رول سموسے وغیرہ اور اس طرح کباب ٹائپ کی کوئی چیز بناؤں گی، تو وہ آپ سے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی۔ ساتھ جو ہے نا آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ویڈیو پہ نیو ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر کے مجھے سپورٹ ضرور کیا کریں گے، اور جو ہے نا شیئر بھی کر دیا کریں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے فرینڈس فیملی میں میرے ولاگ کو۔ ویور مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، ولاگ پورا دیکھا کریں اور واچ ٹائم بھی پورا کیا کریں، کیونکہ جو ہے نا میں ویڈیو بہت ہی محنت سے بناتی ہوں۔ تو چلیں باقی باتوں میں کچن آرگنائز کر لیا آپ ہی نے، اور آگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے جائیے۔ اچھا جی، یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی ہیں نا، یہ زندگی کی خوبصورت بناتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی لگژری لائف نہیں ہے، لگژری لائف سٹائل نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، بس چھوٹی سی سستی چیزوں سے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں اور اپنا دل خوش کر لیتے ہیں اور ریفریش ہو جاتے ہیں، آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ خیر میں نے 5 کلو کے قریب چکن منگوا لیا ہے، اور ساتھ جو ہے نا موسم بہار کا پہلا پھول کھل چکا ہے ہمارے آنگن میں ماشاءاللہ سے۔ اب جو ہے نا موسم بہار شروع ہو گیا ہے، اور پھولوں پہ بھی بہار آنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو چلیں جی، یہ آتے ہیں اپنے چکن کی طرف۔ شام پہ سب سے پہلے میں نے 3-4 زپ لاک بیگ لے لیے ہیں، ان کے اندر میں نے جو ہے نا جو ہڈی والا چکن تھا وہ الگ ڈالا ہے، لیگ پیس الگ کیے ہیں، اور جو صاف چکن ہوتا ہے نا بون لیس اس کو الگ کر دیا تھا، کیونکہ میں نے وہ ہول چکن منگوائے ہوئے ہیں نا، تو ان میں سے آپ کو لیگ پیس بھی مل جائیں گے، ان میں سے آپ کو صاف چکن بون لیس چکن بھی مل جائے گا، اور اس میں ہڈیوں والا بھی۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے پیکٹ سے نا مجھے آسانی ہوگی، جب بھی میں نے کچھ بنانا ہوگا تو میں فٹافٹ بنا لوں گی، اور جو چیز میں نے میرینیٹ کرنی ہوگی تو کر لوں گی۔ چلیں جی، تو انشاءاللہ یہاں پہ میں ساتھ سالن بھی بنا رہی ہوں، آلو گوشت کی تیاری کر رہی ہوں، ساتھ دودھ والا آیا ہے، دودھ بوائل کر لیا، ساتھ میں نے یہ چکن والا کام بھی کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک ہاؤس وائف کچن میں کھڑی ہوتی ہے تو 10 کام اکٹھے نپٹا لیتی ہے، اور آج کل چونکہ رمضان قریب ہے اور زوروں شوروں سے تیاری سٹارٹ ہے، تو لگے ہاتھوں جو بھی کام ہوتا ہے میں کرتی جاتی ہوں۔ امید ہے آپ بھی کر رہے ہوں گے میری طرح، جو ہے نا کچھ لوگ ڈشز بنا کے اپنا سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ، کچھ لوگ جو ہے نا صفائیاں کر کے، ہر کوئی اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، جو نہیں کرتے وہ بھی بڑا کمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آلو گوشت تقریباً ریڈی ہو چکا ہے، بنائی پہ آیا ہوا ہے، پیکٹس بنا کے میں نے ڈی فریزر میں رکھ دیے ہیں، پھر اس کی جو ڈش آئے گی تو وہ میں ہوگی تو آپ سے شیئر کروں گی۔ اچھا جی، آج ہی پارسل آیا ہے، آج ہی آپ سے میں نے نا شیئر کر لیا، میری بیٹی کا پارسل آیا تھا، میں نے سمجھا میرا ہے،
تو میں نے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا، میں نے کہا چلو آپ سے شیئر کر دوں بچیوں کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں۔ اس نے اپنا روم ڈیکوریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس نے چیزیں چھوٹی چھوٹی منگوا لیتی ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پہ جو ہے نا شاپنگ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ کل ہم مارکیٹ گئے تھے، ایک چھوٹی سی شاپنگ کی ہے رمضان شریف کے لیے، تو میں نے کہا آپ سے وہ بھی شیئر کر لیتی ہوں انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ میرا ولاگ جو آئے گا وہ گروسری سے متعلق ہوگا، چھوٹی موٹی جو گروسری ہوگی اپنے حساب سے جو میں نے لی ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی۔ جی، تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا کچن ٹاول لے لی ہیں، ساتھ میں جو ہے بیکنگ پیپر لے لیے ہیں ساتھ میں۔ اچھا یہ بتا دوں آپ کو، بٹر پیپر ہے، فوائل پیپر ہے، اور کچن ٹاول ہے، سوری، اور زپ لاک بیگ لیے۔ اچھا یہ جگ لیے، ٹرانسپیرنٹ ہے، بہت اچھی کوالٹی ہے، بہت زبردست ہے، لیکن اچھا مل گیا مجھے یہ بھی۔ اور یہ جو ہے نا کیک مولڈ بھی ہے، آئس کیوب ٹائپ یوز کر لیں جو بھی۔ رمضان شریف کے لیے اسپیشل میں نے کینڈل بائی کی ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے، تو اس سے میں ٹیبل سے جاؤں گی تو بہت اچھی وائبس آئیں گی، یا کچن میں رکھوں گی۔ ساتھ میں 2 نمک دانیاں لی ہیں اچھی سی، یہ بھی اچھا سٹف ہے ان کا بھی۔ اور یہاں پہ ایک جوٹ والی میں نے نا باسکٹ لی ہے۔ اچھا جب میں مارکیٹ گئی نا، میں نے اتنی چیزیں دیکھ کے نا تو میرا دل للچا ہے، میں یہ بھی لے لوں، میں وہ بھی لے لوں، لیکن کہاں جیب اجازت دیتی ہے آپ کو، آپ دل تو کہتا پورا بازار خرید لیں، تو کیا پورا بازار تو نہیں خرید سکتے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا دل پہ قابو پا کے جو ضرورت کا سامان تھا وہ میں نے لے لیے۔ یہ جو باسکٹ تھی یہ بھی میں نے ایک سمجھو کہ ایکسٹرا قسم کی لے لی ہے، میں نے ضرورت نہیں تھی لیکن مجھے اچھی لگی ہے، میں نے لی ہے۔ لیکن یہ اس میں آپ کچھ بھی ویجیٹیبلز وغیرہ واش کر سکتے ہیں، واشیبل بھی ہے۔ اب میری بیٹی کی جو ہے نا تھوڑا سی گروسری شاپنگ کرنی تھی، اس کی شاپنگ کی ہے۔ اور یہاں پہ آلو گوشت ریڈی ہو چکے ہیں، یہ آپ سے جو ہے نا میں نے شیئر کر دیا۔ مزیدار قسم کا دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا، وہ ہم نے کھایا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے نا ولاگ آئے گا، وہ ضرور دیکھے گا، میں انشاءاللہ ریگولر رہوں گی۔ اچھا آپ کو میری آواز سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کی سسٹر اچھی خاصی بیمار ہو چکی ہیں، اس وجہ سے جو ہے کافی چھٹیاں بھی میری ہو گئی ہیں، میں اتنی شدید بیمار ہو گئی، گلے کا مسئلہ، الرجی وغیرہ ہو گئی ہے، میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ تو یہاں پہ کچن کا یہ جو ہے نا میک اوور میں نے چھوٹا سا کیا، چھوٹا سا آرگنائز کر دیا ہے۔ صبح کی شروعات بہت مشکل تھی لیکن مینیج کر کے نا اینڈ بہت اچھا کر لیا۔ انسان اگر ہمت کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ولاگ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نیو ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے جایا کریں۔ اپنی سسٹر کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔